دوستان مکرم، ہمارے محترم و مکرم علامہ قاری محمد قاسم صاحب قبلہ، آپ نے میرے برادر عزیز محمد شعیب رضا صاحب کے وساطت سے مجھے فرمایا کہ حاجی فیصل صاحب اور حاجی محمد وسیم صاحب اور ان کی ساری ٹیم، ان کی خواہش ہے کہ آپ یہاں پر آئیں اور اپنا سبق سنا کر جائیں۔ اللہ کی توفیق سے یہ ٹائم طے پایا تھا، میں حاضر خدمت ہوں، اور یہ پاکستان میں غالباً یا پہلی مسجد ہے یا دوسری مسجد ہے جو ٹائم کہا تھا اس سے 1 منٹ پہلے انہوں نے اسپیکر میرے حوالے کر دیا ہے۔ تو اس پر میں ان کو 100/100 نمبر نہیں دے سکتا، بلکہ 100/1200 نمبر دیتا ہوں میں ان کو۔ بہت خوبصورت، ماشاءاللہ، ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ مطلب یہ کینٹ کا ایریا مشہور ہے تو یہاں فوجی ٹائم ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ اللہ کریم آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ میں کوشش کرتا ہوں جو عنوان میرے ذمے ہے آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان اقدس ہے، من صلی علیہ مئتن، میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان، یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے۔ یہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کو برکت میسر آتی ہے، جتنا زیادہ پڑھتے جائیں گے برکت اتنی زیادہ ہوگی۔ میں آپ کا شوق بڑھانے کے لیے ایک بات عرض کر دیتا ہوں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے مشکات شریف کی شرح فرمائی، اس کا نام ہے مرآت المناجی، اس کے اندر آپ نے اس بات کو لکھا ہے، فرماتے ہیں قیامت والے دن یہ جتنی مکھیاں ہوں گی ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا، لیکن اس لیے نہیں کہ ان کا ٹھکانہ ہے، یا اس لیے بھی نہیں کہ ان کو عذاب دیا جائے گا، بلکہ اس لیے کہ جہنمیوں کے عذاب میں اضافہ کیا جائے۔ مکھی کا تنگ کرنا بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں 6 فٹ کے بندے کو وہ سونے نہیں دیتی، اور نہ ہی ہتھے چڑھتی ہے کہ بندہ تھوڑی سزا دے دے یا کہیں اس کو قید کر دے، لیکن ناک میں بھی دم پورا کر کے رکھتی ہے، تنگ کرنے پہ آ جائے تو پھر تنگ کر کے دکھاتی ہے۔ تو ان کو جہنم میں اس لیے بھیجا جائے گا تاکہ جہنمیوں کو تنگ کرے، ادھر سے آگ کی شدت، ادھر سے مکھیاں تنگ کرے، ڈبل اضافہ اور شدت ان کے عذاب میں کی جائے، اس لیے ان مکھیوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ مکھیوں کی ایک خوش نصیب قسم وہ بھی ہے جو سیدھی جنت میں جائے گی۔ تو کہا بھی وہ کون سی خوش نصیب قسم ہے؟ فرمایا وہ ہے شہد کی مکھیاں۔ کچھ احباب پہنچ گئے اور کچھ کو پہنچانا پڑے گا۔ تو فرمایا یہ شہد کی مکھیوں کی کیا کوالٹی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سیدھی جنت میں جائیں گی؟ تو جواب پتہ کیا دیا؟ فرماتے ہیں یہ جب اپنے چھتے سے نکل کے جاتی ہیں مختلف پھولوں کے رس چوسنے کے لیے، یہ جاتے بھی حضور کی ذات پہ درود پڑھتی ہیں اور آتے بھی درود پڑھتی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ درود کی برکت ہے کہ یہ سیدھی جنت میں جائیں گی۔ کمال والی بات ہے صاحبو، یہ بات تو ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ اگر مکھی درود پڑھے تو وہ سیدھی جنت میں جائے، اگر عاشقان مصطفیٰ درود پڑھیں تو یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور مجھے حاجی صاحب نے بتایا کہ ہمارے اس مسجد کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جمعہ کے بعد یہاں پر مختصر وقت میں تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ مرتبہ درود پاک پڑھا جاتا ہے، ماشاءاللہ۔ تو میں نے کہا چلو میں بھی یہ بات آپ کو سنا کے آپ کے شوق میں مزید اضافہ کرتا ہوں۔ آپ پڑھیں گے آپ کو یہ بات یاد آئے گی، تو ہو سکتا ہے مجھ فقیر حقیر کے لیے بھی دعا ہو جائے۔ تو کیا میں امید کروں کہ کثرت محبت اور شوق کے ساتھ ہم درود پڑھیں گے؟ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے، جو سورہ پاک کا ابتدائی حصہ میں نے تلاوت کیا ہے اسی کا سہارا لے کر بات کو آگے چلتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، فرمایا قسم ہے ہمیں اس شہر کی۔ اب یہ کس شہر کی قسم ارشاد فرمائی؟ علماء فرماتے ہیں اس سے مراد شہر مکہ ہے۔ اللہ نے شہر مکہ کی قسم ارشاد فرمائی، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں خانہ کعبہ ہے؟ فرمایا نہیں۔ اس لیے کہ وہاں حجر اسود ہے؟ فرمایا یہ بھی نہیں۔ اس لیے کہ وہاں پر صفا مروہ ہے، میدان عرفات اور مزدلفہ اور مینا ہے؟ فرمایا نہیں۔ تو پھر کیوں قسم ارشاد فرمائی؟ اگلی آیت میں جواب دے دیا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب قسم اس لیے اٹھائی ہے کہ اس شہر میں آپ رہتے ہیں۔
میرے آقا کی وجہ سے کہ آپ رہتے ہیں میرے محبوب، اس لیے ہم اس شہر کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا ووالد وما ولد، ہمیں اس باپ کی بھی قسم ہے جس کے آپ بیٹے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے والد کی قسم کا ذکر فرمایا گیا۔ میں کوشش کرتا ہوں ان آیات کے اندر جو علم و حکمت کے موتی ہیں پہلے وہ آپ کی خدمت میں رکھوں، اور اس کے بعد اگر وقت کے دامن میں گنجائش بن پائی تو پھر اگلی آیات کی تفسیر سنیں گے۔ گرامی قدر حضرات، یہاں پر جو فرمایا کہ ہم اس شہر کی قسم اٹھاتے ہیں، یہاں چونکہ پڑھنے پڑھانے والے علماء بھی بیٹھے ہیں، یہاں پر جو لا ہے نا، یہ لام یا تو زائدہ ہے۔ لام زائدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ترجمہ اس کا نہیں ہوتا، لیکن حسن کلام کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر یہ ہو تو پھر اس کا ترجمہ بنتا ہے کہ ہم قسم اٹھاتے ہیں اس شہر کی، اس لیے کہ اے محبوب آپ اس شہر میں جلوہ گر ہیں۔ یا پھر یہ جو لا ہے یہ نافیہ ہے۔ نافیہ کا مطلب یہ نفی کا معنی دیتا ہے۔ اب اس کا مطلب ہوگا لا اقسم، اللہ فرماتا ہے میں قسم نہیں اٹھاتا بہذا البلد، اس شہر کی، اور آگے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، پر اٹھاتا اس لیے ہوں کہ آپ رہتے ہیں۔ اس کے اندر اور حسن آ جاتا ہے، فرمایا کہ میں قسم نہیں سی چکنی پر چکی تائیں میرے سونیا حبیبہ تسی جو بیٹھے ہو۔ اب آج سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو، تو اس میں اور حسن پیدا ہو گیا ہے۔ تو یہاں پر یہ ایک بات تھی جو بتانا ضروری تھی۔ اب یہاں پر سمجھنے والی بات کیا ہے، اللہ رب العزت نے شہر مکہ کی قسم ارشاد فرمائی، لیکن یہاں پر نا شیخ محقق رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے قلم اٹھایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر جو قسم اٹھائی یہ ہے مکے کی، پر سوال یہ ہے کہ یہ صرف مکے کی ہے یا کسی اور شہر کی بھی ہے؟ اب آپ کہیں گے پہلے آپ نے خود تو مکے کا کہا ہے اور اب خود بات آگے لے کے چل رہے ہو، تو میں نے کہا یہ عشق اور محبت والوں کی محفل و مجلس ہے تو یہاں بات بھی تو عشق والوں کی کروں گا نا۔ شیخ محقق فرماتے ہیں کہ یہ اگر دیکھا جائے تو یہاں نہ مکے کا لفظ ہے نہ مدینے کا لفظ ہے، یہاں ہے لفظ بلد، اور بلد شہر کو کہتے ہیں، اور شہر بھی وہ کہ جس میں حضور آپ رہتے ہیں۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، جس شہر میں آپ ہیں، فرمایا ہم اس شہر کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ معنی دیکھا جائے تو یہ مکے کی بھی قسم ہے اور مدینے کی بھی۔ کہا وہ کیسے؟ فرمایا جب تک حضور مکے میں تھے تو یہ مکے کی قسم تھی، جب میرے مصطفیٰ مدینے میں چلے گئے تو یہ مدینے کی قسم بن گئی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ ماشاءاللہ شعیب بھائی بھی آگئے، اللہ کریم آپ کو خیر و برکت دے۔ توجہ ہے بھائی، آپ ایک مرتبہ ذرا سبحان اللہ فرمائیں تاکہ ہم نا بات کو آگے لے کر چل سکے سارے حضرات۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اکثر تفاسیر میں مکے کا ترجمہ کیوں کیا گیا؟ وہ اس لیے یہاں قرینہ موجود ہے۔ قرینے کا مطلب یہ ہے، علماء کی زبان میں یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ کوئی معنی مراد لینے کے لیے کوئی اشارہ ہوتا ہے۔ اب اشارے ہیں دو۔ پہلا اشارہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جب یہ صورت نازل ہوئی تو آپ مکے میں تھے، یہ ہے صورت مکی، تو یہ اس مکے کا ذکر، ایک اشارہ یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے آقا کریم علیہ السلام کی جو ظاہری زندگی وہ ہے 63 سال، اور ان 63 سالوں میں تقریباً 53 سال تک تیرے اور میرے نبی مکے میں رہے تھے۔ سمجھ آ رہی؟ اس کے بعد ہجرت فرما کے تیرے اور میرے آقا کریم علیہ السلام یہ ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ میں آخری 10 سال لگ بھگ آپ وہاں پر تشریف فرما رہے۔ تو فرمایا جہاں پر زیادہ عرصہ رہے ہیں یہ اس شہر کی قسم ہے، تو وہ قرینہ اپنی جگہ، لیکن شیخ محقق کی بات میں وزن زیادہ ہے کہ اللہ نے اس شہر کی قسم کھائی ہے جس میں حضور ہیں۔ تو فرمایا جب تک مکے میں تھے تو یہ مکے کی قسم ہے، جب مدینے میں آ گئے تو یہ مدینے کی قسم ہے۔ اب آج سمجھ آ گئی؟ یہ ایک محبت کی بات شیخ محقق نے فرمائی، لیکن تھوڑا سا آگے چلیے، یہاں پر ایک اور بات بھی، اور وہ کیا ہے؟ شیخ محقق نے پھر سوال اٹھایا مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے؟ توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سبھی حضرات کی؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا، مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے؟ تو آپ نے بڑا ٹاپ کلاس کا جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں اگر تو شہر کے اعتبار سے دیکھا جائے، باؤنڈری جو شہر کی ہوتی ہے کہ اس شہر کا جو حدود اربع ہے، اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر تو ہے مکہ افضل، اور مکے میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو قدیم بھی ہیں اور جو بڑی بابرکت ہیں اور وہ زیادہ بھی ہیں، پھر تو ہے مکہ افضل۔ اور اگر کسی خاص مقام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر ہے مدینہ افضل۔ یہ شیخ محقق کا کلم ہے نا، تو بڑی احتیاط سے چل رہا ہے۔ فرماتے اگر شہر کے اعتبار سے دیکھیں تو مکہ افضل ہے، اگر خاص مقام کے اعتبار سے دیکھیں تو مدینہ افضل ہے۔ تو آپ کہیں گے وہ مدینہ شریف میں کون سا خاص مقام ہے جس کی وجہ سے یہ مدینہ افضل ہے؟
تو آپ بھی سن لیجئے. فرمایا وہ خاص مقام وہ ہے اس وقت تیرے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اقدس میں جس زمین کے خطے پر آرام فرما ہیں, جو زمین کا حصہ میرے نبی کے جسم کو چوم رہا ہے, فرمایا وہ اتنا حصہ وہ مدینے سے بھی افضل ہے, مکے سے بھی, کعبے سے بھی. ایون دین اس کائنات میں جو چیزیں ہیں ان سب سے افضل وہ جگہ ہے جہاں تیرے اور میرے نبی جلوہ گر ہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ تو بھئی اس کی وجہ کیا ہے؟ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ, آپ نے شفا شریف کے اندر بھی اس بات کو لکھا, وہ فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے, توجہ فرما لیجئے, یہ خطہ سب سے افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آقا کریم علیہ السلام کا جو جسم اقدس ہے, اللہ نے اس کائنات میں اس جیسی فضیلت والی کوئی چیز بنائی ہی نہیں ہے. آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی ویسے. سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے ایک صوفی کی بات کو پڑھا تھا, میں آج آپ کو سنا دیتا ہوں. ہر جگہ پہ ہم نہیں سناتے, ہر بندے کا ہاضمہ اس کو برداشت نہیں کرتا, لیکن آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. وہ کہتے ہیں کہ جب بھی انسان کی روح نکلتی ہے نا, اس کے دو مقام بیان کیے گئے, یا علیین یا سجین. علیین کے اندر نیکوں کی روحیں پہنچتی ہیں, اور سجین کے اندر یہ جتنے گناہگار اور کافر ہوتے ان کی روحیں پہنچتی ہیں. پر فرمایا کہ جب روح مصطفیٰ کو جسم سے نکال کے اللہ کی بارگاہ میں لے جایا گیا اور وہاں جا کر سب انعام و اکرام عطا کیے گئے, تو اللہ نے فرشتے سے فرمایا, اے محبوب, اے میرے فرشتے, یہ میرے محبوب کی روح ہے, میں جس کی بھی روح نکالتا ہوں اور تجھے کہتا ہوں کہ اس بندے کے جسم سے نکال کر اس سے اچھی جگہ پہ رکھ دے. میرے محبوب کی روح ہے, اب کائنات میں جگہ دیکھ جو میرے محبوب کے جسم سے اچھی ہو, وہاں رکھ دے. وہ فرشتہ روح مصطفیٰ لے کر جنت میں گیا تو کہنے لگا یہ جنت بھی مصطفیٰ کے جسم سے اچھی نہیں ہو سکتی, اعلیٰ نہیں ہو سکتی. وہ بندہ عرش پہ گیا تو فرمایا یہ بھی اعلیٰ نہیں ہو سکتا. وہ زمین پہ آئے, وہ بھی اعلیٰ نہیں ہو سکتا. وہ آیا, اس نے روح مصطفیٰ کو جسم مصطفیٰ میں رکھ دیا. کہتا ہے میرے اللہ, تیرے حبیب کے جسم سے افضل جگہ مجھے ملی نہیں, میں نے دوبارہ روح کو جسم محمد میں رکھ دیا. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سبھی حضرات؟ کیوں بھائی؟ اللہ اکبر, جزاک اللہ, اللہ کریم آپ کو خیر و برکت دے. لبیک کا جب نعرہ لگانا ہے نا تو ذرا زور سے لگانا ہے, پتہ چلے دیوانے بیٹھے ہیں. لبیک یا رسول اللہ, لبیک. جزاک اللہ, جزاک اللہ. اللہ کریم آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. بعض لوگ شرماتے رہتے ہیں, شرمانا کاہے کا؟ حضور سے کہنا ہے کہ میں حاضر ہوں, تو پھر شرمانا کس بات کا ہے؟ بات سمجھ آ گئی آپ سبھی حضرات کو؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس و انور اتنا افضل, اتنا اکرم, اتنا اعلیٰ, اتنا اکمل ہے کہ اس سے بہتر جگہ ہی کوئی نہیں. اللہ نے ساری کائنات کی افضلیت, بہتری اور کمالات جسم مصطفیٰ کو عطا فرمائے. تو فرشتہ کہتا ہے میں نے پھر روح کو بھی وہاں رکھ دیا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے جو کہتے ہیں کہ نبی پاک یہاں سے نہیں سنتے, تو میں نے کہا بندہ خدا تمہیں یہ مسئلہ سمجھ آ جائے تو تم لبیک کے نعرے تم بھی لگانا شروع کر دو. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے. تو میں یہ بتا رہا ہوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس و انور کی وجہ سے وہ زمین کا خطہ سب سے افضل ہو گیا. جہاں پر میرا اگر اس خطے کو دیکھا جائے تو اس اعتبار سے مدینہ سب سے افضل ہے, چونکہ اس خطے پر وہ جسم موجود ہے جو اس کائنات میں سب سے زیادہ افضل و اکمل ہے. اب آج سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ اچھا, اگر یہ بھی سمجھ آ گئی تو رکیے ذرا, اب آپ کی محبت کا امتحان دوہرا شروع ہو گیا ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ سنیے. علامہ سمودی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی کتاب الوفا اٹھا کے دیکھیے, آپ نے بڑی خاص بات لکھی. توجہ ہے میرے عزیزوں کی؟ اور فرمائیں گے تو آپ کو لطف آئے گا بات سن کے. وہ فرماتے ہیں اگر اس آیت کی تفسیر پڑھی جائے, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, اس کا ترجمہ یہ ہے, یہ 16ویں پارے میں ہے. فرمایا کہ اے انسان, اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے, اسی مٹی میں دفن کریں گے, اسی مٹی سے قیامت والے دن یعنی قبر سے تمہیں پھر اٹھائیں گے. یہ بالکل حق اور سچ ہے, ہمارا اس پر عقیدہ بھی ہے اور نظریہ بھی ہے نا صاحب حضرات کا. لیکن سنیے, اب ہم تو بظاہر اپنی ماں کے پیٹ سے ہو کے آتے ہیں, تو یہ مٹی کیسے آ گئی؟ اللہ اپنی قدرت سے جس جگہ پر انسان نے دفن ہونا ہوتا ہے نا, وہاں کا ایک ذرہ, اس کو عنصر کہتے ہیں, وہ اٹھا کے وہ ماں کے رحم میں داخل کر دیتا ہے, اس سے انسان کا جسم گروتھ پاتا ہے.
جہاں اسے دفن ہونا آتا ہے وہاں کی مٹی لی جاتی ہے اور وہیں پر وہ دفن ہو جاتا ہے. اب بات سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات, یہ اس کی قدرت کاملہ ہے, وہ کیسے پہنچاتا ہے. اب اگر علامہ سمودی کی اس بات کو پڑھا جائے تو انہوں نے ایک اگلی ایسی بات کر دی, دیوانے ویسے ہی مچل جاتے ہیں. وہ فرماتے ہیں لوگوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں جلوہ گر ہیں, یہ خطہ, یہ زمین کا حصہ, یہ کائنات میں سب سے افضل ہے, لیکن بھولنا نہیں ساتھ میں ابو بکر بھی ہے. آواز کمزوروں والی ہے, ذرا جاگے میرے ساتھ. ساتھ میں حضرت عمر بھی ہیں. اور علامہ سمہودی نے یہ پردہ ہٹایا. وہ فرماتے ہیں میرے آقا نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان جہاں اس نے دفن ہونا ہوتا ہے وہاں سے مٹی کا ذرہ اٹھا کے اس کے جسم کو گروتھ عطا کرتا ہے, نشو و نما عطا کرتا ہے. میرے آقا نے فرمایا لوگوں, میں, میرا ابو بکر, میرا عمر, ایک ہی جگہ سے ہماری مٹی لی گئی تھی, ایک ہی جگہ پر ہم دفن کیے جائیں گے. بات سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ سبھی حضرات کو؟ تو میرا خیال ہے اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو مقام صداقت بھی سمجھ آ سکتا ہے, مقام عدالت بھی سمجھ آ سکتا ہے. حضرت صدیق اکبر کا مقام اور رتبہ بھی دیکھیں, حضرت فاروق اعظم کا بھی دیکھیں. اور پھر یہاں پر یہ جو ایک پروپیگنڈا شیطان کی صورت میں پھیلایا جاتا ہے, توجہ میری طرف رہے, دائیں بائیں دیکھنا بند کیجئے. اگر یہ پروپیگنڈا جو شیطانی صورت میں کیا جاتا ہے, وسوسے ڈالے جاتے ہیں کہ دیکھیے جی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اس لیے روضہ پاک میں دفن تھے کہ ان کی حکومت تھی اور حکومت کے زور پہ سب کچھ کر لیا. تو آج کل کے لوگ حکومت کے زور پہ کچھ کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. بڑے بڑی حکومتیں ہوتی ہیں, وہ بیچارے ایک کام نہیں کر سکتے. توجہ فرما رہے ہیں آپ سبھی حضرات؟ اور گرامی قدر حضرات اس بات کو سمجھیں, یہ بہت بڑا بہتان ہے حضرت صدیق اکبر پر اور حضرت فاروق اعظم پر. اس بات کو سمجھ لیجئے کہ انہوں نے اپنی حکومت کے زور پہ اپنے آپ کو دفن کروایا. میں نے کہا اگر یہ حدیث پڑھی جائے تو تمہارا یہ نظریہ ہی دفن ہو جاتا ہے کہ بات یہ نہیں, بات ویسے ہے جیسے بابا جی خادم حسین رضوی صاحب کہا کرتے تھے کہ گل وچ ہو رہا ہے, گل تے وچ ہو رہا ہے. اور گل یہ ہے جہاں سے انسان کی مٹی کو لیا جاتا ہے وہیں پر اسے دفن کیا جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں میں, ابو بکر, عمر ایک ہی جگہ سے لیے گئے, ایک میں دفن. تو میرے نبی نے جو کہا حق ہے, جہاں نبی ہے وہاں ابو بکر ہے. توجہ نہیں فرما رہے. اور توجہ فرمائیے, یہ ہونا بھی تو تھا نا, یہ ہونا بھی تھا. آپ اگر علماء کو پڑھ کے دیکھیں نا, ادھر دیکھیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کی رات جا رہے تھے نا, ذرا غور فرمائیے گا سارے حضرات, آپ جب ہجرت کی جا رہے تھے صدیق اکبر ساتھ تھے, غار میں پہنچے. غار میں جب پہنچے نا تو ظاہر سی بات ہے ڈھونڈتے ڈھونڈتے کافر جب دروازے پر پہنچے, اگر نیچے دیکھتے تو دیکھ لیتے وہاں پر ایک مکڑی نے جالا بنا لیا, کبوتری آئی اس نے انڈے دے دیے, اپنے پرائے سب نے. یہ باتیں لکھی ہے, کوئی گپ نہیں جو سنا رہا ہوں آپ کو. اب جب اس کبوتری نے انڈے دے دیے نا تو اس کبوتری کو پتہ کیا برکت ملی, کہا کہ تم نے باہر پہرا دیا ہے, آقا کریم علیہ السلام کی دعا, یہ شاہ ولی اللہ جیسے کو پڑھ کے دیکھیں, یہ امام قسطلانی جیسے کو پڑھ کے دیکھیں, بڑے بڑے اہل سیر اہل عشق انہوں نے لکھا ہے اس بات کو کہ وہ وہی کبوتری جس نے باہر پہرا دیا تھا, نر اور مادہ دونوں نے انڈے دیے تھے, اس کی نسل ہے جو آج مکے اور مدینے میں ہے. توجہ نہیں فرما رہے, یہ اسی کی نسل میں سے ہے. تو یہاں پر کسی عاشق نے کیا خوب کہا تھا, فرمایا جو غار کے باہر رہ کے پہرا دے رہے تھے آج وہ مزار کے باہر ہیں, اور جو ابو بکر غار کے اندر پہرا دے رہا تھا آج مزار کے بھی اندر ہی ہے وہ. بات سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی آپ سبھی حضرات کو؟ تو جو غار کے باہر پہرے دے رہے تھے آج تک غار کے باہر ہیں, تو جس نے غار کے اندر پہرا دیا تھا وہ آج تک غار مزار میں ساتھ ہے. اب سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو؟ اگر یہ حقیقت بھی ہمیں پتہ چل جائے تو حضرت صدیق اکبر کا مقام بھی سمجھ آ سکتا ہے اور حضرت فاروق اعظم کا بھی سمجھ آ سکتا ہے. اور ویسے بھی ترمذی شریف کی ایک حدیث سنا دوں, یہ بات مکمل ہو جائے. ترمذی شریف میں یہ روایت ہے, ویسے دیگر محدثین نے بھی لکھا ہے, آقا کریم علیہ السلام ایک دن اپنے گھر مبارک سے باہر تشریف لائے نا, تو اگر آپ محسوس نہ فرمائیں تو یہ مجھے ہاتھ دیں گے, آپ ناراض نہ ہوں تو آپ بھی دیں ذرا. آپ نے نا ایسے حضرت ابو بکر عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور نہ ایسے کر کے تو آپ بڑے مسکراتے اور ان کے ساتھ ایسے ہاتھ ملاتے بڑی مسکراتے آ رہے ہیں. صحابہ کرام نے جب یہ منظر دیکھا نا تو بہت خوش ہوئے. میرے نبی نے پتہ کیا فرمایا, میں دھیرے سے کہوں گا اور چیک آپ کو کروں گا, کہاں بیٹھے ہیں آپ؟
فرمایا خوش ہو رہے ہو؟ جی ہاں۔ فرمایا یہ منظر دیکھ لو، یاد کر لو، ایک مرتبہ پھر دیکھو گے۔ اللہ اکبر، اگلی بات پہ اور مچل جاؤ گے، ایک مرتبہ پھر دیکھو گے۔ ایک صحابی نے کہا حضور کب دیکھیں گے؟ میرے نبی نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن جب میں محمد عربی آؤں گا، میں اسی طرح ایک ہاتھ میں میرے ابو بکر ہوگا، دوسرے میں میرا عمر ہوگا۔ فرمایا میں اسی حالت میں آؤں گا کہ یہ میرے دونوں یار میرے ساتھ ہوں گے۔ آج منظر دیکھا ہے تو اس کو ذہنوں میں نقش کر لو، یہ تم نے پھر دیکھنا ہے۔ غیبوں پر خبردار تو ہوئے نا نبی ہیں؟ کہتا ہے کون کہاں مرے گا کسی کو نہیں پتا۔ میں نے کہا نبی کو یہ بھی پتا ہے کون کیسے اٹھے گا۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، جملے کا وزن محسوس کیجیے۔ کون کیسے اٹھے گا میرے نبی کو تو یہ بھی پتا ہے۔ لیکن رکیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ہیں حضرت عطار کے مرید، اور حضرت عطار نے ہمیں ملنگ بنایا ہے اعلی حضرت کا، اور ملنگ بھی بھنگی چرسی نے۔ آپ نے توجہ نہیں نہ فرمائی میرے جملے پر۔ ہوش و حواس میں رہنے والے وہ ہیں گرامی قدر حضرات، غوث اعظم کے سگ جو ٹھہرے، تو پھر کیا کر سکتے؟ اب ذرا اس بات کو سمجھیے، آپ جتنے حضرات تشریف فرما ہیں گرامی قدر حضرات، ہم جب فیضان مدینہ فیصل آباد میں پڑھتے تھے تو استاد صاحب نے ایک بڑے کمال کی بات کہی، اور دیگر کئی علماء نے بھی پھر اس کو اپنے اپنے رنگ میں بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آخر یہ ہاتھ پکڑنے کا ہی مطلب، ناراض نہ ہوں گے آپ، ہاتھ پکڑ، میں نے ایک جگہ پہ ایک جگہ ہاتھ پکڑا تو وہ مولا کہا کہ مجھے اچھا نہیں لگا آپ نے ہاتھ پکڑا تو اس لیے میں نے اجازت لیا کہ اگر آپ محسوس نہ کریں تو پھر پکڑوں، کچھ باتیں ہوتی زیادہ سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ تو فرمایا یہ ہاتھ پکڑ کر مثال کیوں دی؟ اب اس کا جواب سنیے، اور لطف ہے تو بولنا ہے، میں تھوڑا بیک آپ کو لے کے جاؤں گا چونکہ آپ کو مسلک کا بھی تو پتا چلے نا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لوگ روایت بیان کرتے ہیں نا، من کنت مولا فہذا علی مولا، بڑا زور لگاتے ہیں اور کہتے ہیں نبی پاک نے ہاتھ پکڑ کے بیان کیا تھا، ایسے ہاتھ اٹھا کے۔ میں نے کہا میری جان، یہی تمہارا شوق پورا کرنے کے لیے نبی پاک نے ابو بکر و عمر کا ہاتھ پکڑا کہ اگر بندے کا پتر ہے نا تو علی کا میں نے ہاتھ پکڑا ہے وہ بھی بیان کر، ابو بکر و عمر کا پکڑا ہے وہ بھی بیان کر۔ اب سنی کتنا خوش نصیب ہے، اس کے دل میں میل نہیں ہے۔ جب وہ حدیث آتی ہے تو کہتا ہے نبی پاک نے علی کا ہاتھ پکڑ کے بیان کیا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ ہم یہ بھی حدیث بیان کرتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ ابو بکر کا بھی ہاتھ نبی نے ایسے ہی پکڑا۔ آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی چاہیے۔ حضرت عمر کا بھی پکڑا، اور پکڑا بھی مسجد نبوی کے دروازے پر۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی نا؟ تو یہ بھی ان کا ہاتھ بھی پکڑا ہے۔ جب یہ توازن برقرار رہے گا تو تم سنی بن جاؤ گے۔ سمجھ آ رہی؟ ایک چیز بیان کر کے دوسری چھپانے کا مقصد ہی کیا ہے؟ تو ایک تو یہ تھا کہ ہم نے مولا علی کو بھی رتبہ دیا ہے، لیکن بھولنا مت ابو بکر و عمر کو بھی دیا ہوا ہے۔ ان کا بھی ہاتھ اٹھایا، ان کا بھی، دونوں کو بیان کرو۔ لیکن دوسری بات بھی توجہ طلب ہے، یہ ہاتھ پکڑنے کا کوئی مقصد بھی ہوتا ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگ، ظاہر سی بات ہے، کچھ نہ کچھ دیہات کو تو جانتے ہی ہوں گے نا، آپ شہروں کے بھی ماحول کو واقف ہیں۔ دیکھیں میں جاتا ہوں حاجی صاحب کے ڈیرے پر، میں مثال دیتا ہوں، انہوں نے اگر ڈیرے پر کتا رکھا ہوا تو وہ مجھے بھونکے گا کیونکہ مجھے پہچانتا نہیں، بھونکنا تو ہوا اس نے۔ اور ویسے بھی اگر میں کہوں کہ کتے کیوں بھونکتا ہے تو اس نے کہا نا بھی میں کتے دا پتر ہاں تے بھونکنا تے میں ہویا۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ ایک خاموش پیغام بھی تو ہے نا، یہ بہت ہی بھونکنے والوں کو بھی توجہ کرنی چاہیے کہ دے پتر ہو۔ آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی کرو نا یار۔ تو یہ کیا تماشا ہوا؟ تو اب وہ بھونکے گا تو صحیح۔ اچھا اگر آپ تھوڑا سا اس کو کہے میں ملنے کسی اور کو آیا ہوں، بھونکتا تو ہے، اس نے کہا میرا کام ہی بھونکنا ہے۔ اچھا کتا مجھے بھونکتا ہے، کاٹنے کے لیے آ گیا، دوسرے دن حاجی صاحب میں ان کو بتا کے بھی میں آ رہا ہوں، یہ آئے، وہی کتا تھا، بھونکنے کا ارادہ تو اس نے کیا، یہ آئے اور انہوں نے آ کے میرا یوں ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ کتا جو کل مجھے بھونک رہا تھا، کاٹنے کے لیے تیار تھا، وہ آیا اور میرے پاؤں چوم رہا ہے۔ بتائیے وہ کتا کاٹے گا؟ وہ کہے گا نہیں جی میں نہیں کہوں۔ یار سوال کریں آپ، یار کتے سے پوچھو کیا مسئلہ کیا ہے تجھے؟ کل تو مجھے کاٹ رہا تھا اور آج تو میرے پاؤں چومتا ہے۔ وہ پتہ کہ جواب کیا دے گا؟ سن لو عقیدہ ہے، وہ کہے گا جناب میں کتا ہوں، یہ بات پکی ہے کہ میں کتا ہوں، پر مجھے اتنا پتا ہے جو مالک کے ہاتھوں میں آ جائے اسے بھونکا نہیں جاتا ہے۔
توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے. جو مالک کے ہاتھوں میں آ جائے اسے بھونکا نہیں جاتا. اوے نہ علی کو بھونکنا ہے کیونکہ وہ مالک کے ہاتھوں میں ہے, نہ ابو بکر عمر کو بھونکنا ہے کیونکہ مالک کے ہاتھوں میں ہے. وہ کو بات سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تو یہ مقام و رتبہ عطا کیا ہوا ہے, اور اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بندہ اپنے دل میں ہے کسی بھی صحابی کے بارے میں اور بالتخصیص یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت فاروق اعظم یا مولا علی یا عثمان غنی کسی کے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھے. یہ نہیں ہو سکتا. اسے سمجھ آ جائے گی مالک کے ہاتھوں میں ہے, مالک کے. تو ہمیں تو ان کا ادب کرنا چاہیے. یہاں بھونکنے والے ہیں. اور ویسے بھی میں ایک بات کہہ دوں آپ کو, توجہ بیٹے میری طرف دیکھیے, تھوڑا سا بیٹھیے. آپ قرآن مجید کا 15واں پارہ پڑھ کے دیکھیں. اصحاب کہف جا رہے ہیں, بنی اسرائیل کے ساتھ ولی ہیں, اور ابھی میں پچھلے ہفتے واپس آیا ہوں. میں اصحاب کہف کی اس غار سے ہو کے آیا ہوں اللہ کے فضل سے. میرے مولا نے مجھے توفیق بخشی, میں وہاں حاضر ہوا. بڑا لطف تھا, بڑا سرور تھا. کیا بات ہے. یہ دمشق کے اندر ہے, ملک شام, دمشق, ٹھیک ہے. اس شہر کے اندر پہاڑی کے بہت اوپر چڑھنا پڑتا ہے, ظاہر سی بات ہے, وہ جگہ ہی ایسی ہے. اب تو وہاں خیر بہت بڑا محلہ بنا ہوا ہے, مدرسہ بھی بنا ہوا ہے, اور غار کے آگے دیوار کر کے بند کیا ہوا ہے. اور وہی جو قرآن نے بتایا لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا, کہ ان کی قبروں کے قریب مسجد ہے, مسجد بھی ہے. وہاں فقیر نے نماز بھی پڑھائی ہے. چونکہ نماز کا وقت تھا تو پھر ہم قافلے والے تھے تو ہم وہاں پر اپنی سفری نماز پڑھ لیتے تھے. جہاں جہاں وقت آتا تھا تو وہاں پر کافی دیر بیٹھ کے پھر ہم نے محفل بھی کی. اللہ آپ کو بھی لے جائے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہ اصحاب کہف یہ جا رہے ہیں, پیچھے میں ایک کتا چل پڑا. بات لمبی ہے لیکن میں نے مطلب کی بات سمجھانی ہے. بیٹے تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجئے. اچھا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ذرا غور سے سنیے گا آپ حضرات. اصل میں نا میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں, چھوٹا بڑا, جب کوئی دائیں بائیں دیکھے بولے مجھے نا تقریر بھولنے کو آ جاتی ہے. یہ میری ایک بہت بڑی خامی ہے, مجھے معاف کیجئے گا, اور میرے حال پہ مہربانی کرتے ہو ذرا توجہ فرمائیے گا. اچھا, وہ جب چل رہے ہیں ان کے پیچھے کتا چل پڑا. توجہ ہے. اچھا, جب وہ کتا چل پڑا نا تو ایک اللہ کے ولی نے نا کنکر اٹھا کے اسے مارا. اس نے کہا باری تعالیٰ زبان دینا, میں تیرے نیکوں سے بات تو کروں, تیرے ولیوں سے بات تو کروں کہ مجھے کیوں مارا ہے. ہمارے استاد صاحب نے جب پڑھایا تو بڑی خوبصورت بات کہی. فرمایا کتے کو بھی پتا تھا کہ صوفی مارتے نہیں ہوتے, اس واسطے وہ بول پڑا. اللہ نے زبان عطا کی. اس نے کہا جی مجھے مارا کیوں ہے, غور طلب بات ہے. تو آگے سے ایک ولی نے جواب دیا کہ تو ہے کتا, اور کتے کی لا آف نیچر یعنی خصلت و عادت یہ ہے کہ وہ بھونکتا ہے. تو بھونکے گا لوگوں کو پتہ چل جائے گا, اس لیے تجھے مارا کہ تو جا, ہم تو اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں, جہاں وہ ٹھہرائے ہم راضی ہیں. اس نے ایک جملہ بولا جو علماء تفسیر نے لکھا ہے, میں آپ کو سناتا ہوں, ذرا اپنے دماغ دل تک پہنچانے کی کوشش فرمائیے. وہ کتا کہنے لگا جناب میں کتا ضرور ہوں پر ولیوں کو بھونکنے والا نہیں ہوں. میں کتا ضرور ہوں پر ولیوں کو بھونکنے والا نہیں ہوں. آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں یہاں پر دو پیغام میں نے آپ کو دینے ہیں. پہلا پیغام یہ ہے کہ کتا ہو کے ولیوں کو نہیں بھونکتا, یہاں بندہ ہو کے بھونک رہا ہے. اور آج کل تو کئیوں کو شوق چڑھ گیا, ہم جی انجینئر ہوتے ہیں اور مرزے ہوتے ہیں. تو میں کہا انی دیا جے تو انجینئر ہے تو کو رکشا شکشا کھول کے کس کو گڈیاں لا کام کر, تو کڑے پاسے ٹور پہ ہے. معذرت کے ساتھ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. کیا تماشا ہے, بابیاں دے پیچھے پہ گیا, تیرے نال تو کتا چنگا ہے, تو کیڑی نسل دا ہے. آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی. یہ کیا تماشا ہے یار, تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں. لگام ڈالو اس کو, پھر کوئی نیا ممتاز قادری آ جائے گا. پھر کہو گے کہ قانون ہاتھ میں لے لیا. وہ گل قانون دی نہیں, گل ہے کتے کھلے پھر دینے, کتے بنو. اوے بولو تو صحیح سنیا, کتے بنو. یقین فرمائیں جس مرشد کے ہم مرید ہیں وہ تو بالکل فرماتے ہیں قانون کو فالو کیا جائے, لیکن تو سمجھ دیا نہیں بند کرو نا. اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو. تو اس واسطے ڈریں اس وقت سے کہ جب کوئی ایسا سانحہ پیش ہو جائے, اللہ میرے ملک کو محفوظ فرمائے. سمجھ آ رہی ہے. لیکن ان لوگوں کو لگام ڈالو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بک بک کرتے اللہ کے ولیوں کے خلاف, کیوں بھائی اپنی زبان بند رکھ. تیرے نصیبہ چ ولی نہیں تے جا جدھر جانا ہی, ولی تے سارے ساڈے نے نا. اب سمجھ آ رہی ہے.
تو یہ کتا ہو کے نہیں بھونکتا، یہ بندہ ہو کے بھونکی جاندہ، اور ویڈیو تو ویڈیو چڑھائی ہوں گا، پوچھنا والا ہی کوئی نہیں ہے جناب. تو یہ پیغام دینا ہماری ذمہ داری ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے، وہ تھے کون؟ اصحاب کہف. کیا جی؟ اصحاب. اور بھونکا کون نہیں؟ کتا. دوسرا پیغام سن لیجیے، اگر سمجھ آ جائے تو آپ بول سکتے ہیں، نہ سمجھ آئے کوئی مسئلہ نہیں. میں نے کہا کتا ہو کر اصحاب کہف کو نہیں بھونکتا، یہاں بندہ ہو کر اصحاب محمد کو بھونکتا ہے. سوچنا تو پڑے گا نا. بندہ ہو کے اصحاب محمد کے خلاف ہے، شرم نہیں آتی؟ ہم اہل سنت اہل محبت ہیں، ہمارے نزدیک نبی پاک کے تمام صحابہ بھی عظمت والے ہیں اور نبی کی تمام اہل بیت بھی عظمت والی ہے. بالکل ہم کسی کے خلاف نہ بولتے ہیں نہ کسی کو بولنے دیتے ہیں، اور جو بولے اور بڑے سے بڑا پیر ہو تو ہم پھر بھی ایسے کک مارتے ہیں جیسے فیفا ورلڈ کپ فٹ بال کو مارتے ہیں، اور کہتے ہیں چک کے نو بار مار، یہ جا گندا پیر، یہ جا لنڈے دا مولوی، یہ جا لنڈے دا مفکر. سانو اے نہیں چاہیے دا، اوے سانو کوئی غریب چاہیے ہے پر وہ نبی دا بھی عاشق ہوئے، نبی دی اہل بیت اور صحابہ دا بھی عاشق ہوئے. کو بات سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ ہمیں بے ادب نہیں چاہیے. اور آپ یہ بات آج سماعت فرما لے. بعض کہتے ہیں جی اتنے مسئلے مسائل ہیں، کس مولوی کو سنیں اور کس کو نہ سنیں. سن لیجئے میری بات. جس کی تقریر سننے کے بعد تمہارے دل میں نبی پاک کا پیار اور ادب بڑھ جائے، صحابہ کرام کا پیار اور ادب بڑھ جائے، اہل بیت کا پیار اور ادب بڑھ جائے، ولیوں کا پیار اور ادب بڑھ جائے، اس مولوی کو سن لینا. اور جس کی تقریر سن کے نبی کا پیار اور ادب کم ہو، صحابہ کا کم ہو، اہل بیت کا کم ہو یا ولیوں کا کم ہو، یہ بے غیرت ہے، مولویت کی روح کے اندر یہ بھیڑیا ہے. اس کو سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ہمارا جو مذہب ہے یہ محبت والا بھی ہے، یہ ادب والا بھی ہے. سمجھ آئیے کوئی نہیں ہے؟ اصل بات یہ ہے. لو جی شاکر بھائی کہتے ہیں وہ اصل گل ہی ہے. یہ میں نے کہا پھر یہ نہیں کہنا آپ نے کہ بھئی ہمیں کسی نے بتا رہی ہم کس کو سنیں کس کو نہ سنیں. میں نے کہا اس کو سنیں. جس کی تقریر سننے کے بعد آپ کے دل میں نبی پاک کا، صحابہ کا، اہل بیت کا، ولیوں کا پیار بڑھ جائے، ادب بڑھ جائے، اسے سنیں. اور جس کی تقریر سننے کے بعد آپ کے دل میں نفرت اور شک پیدا ہو جائے، ایسے بغیرت کو سننا چھوڑ دے. وہ بالکل فتنہ پرور بندہ ہے، چونکہ نبی کے صحابہ بھی عظیم ہیں، اہل بیت بھی عظیم ہیں، اور اولیاء بھی کاملین ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو اس لیے یہ ساتھ ساتھ ساری بات کو کلیئر کرنا بھی یہ فقیر کی ذمہ داری ہے. لیکن جو میں بات کر رہا تھا ذرا اس بات پہ آئیں گے تاکہ بات کو آگے لے کے چل سکوں. فرمایا لا اقسم بہذا البلد، فرمایا ہمیں قسم ہے اس شہر کی. کس کی؟ وانت حل بہذا البلد، جس میں آپ رہتے ہیں. مکے میں تھے تو مکے کی قسم، مدینے میں آ گئے تو مدینے کی قسم. اور مدینے کا وہ خطہ جہاں میرے آقا جلوہ گر ہیں وہ سب سے افضل. لیکن صرف آقا نہیں ہے، ساتھ میں ابو بکر بھی ہے، ساتھ میں حضرت عمر بھی ہے. تو پھر حضرت ابو بکر و عمر کا مقام بھی سمجھو نا. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سبھی حضرات کی؟ گرامی قدر حضرات، بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے ابو بکر و عمر نے فلاں کی خلافت چھین لی، فلاں کا باغ کھا گئے، سیدہ پاک کا باغ کھا گئے. اور میں کہا چپ چپ اور نکمے، اور تجھے کسی نے غلط بریف کر دیا ہے. خدا کا خوف کرو بدماشو، تمہیں شرم اور حیا نہیں آتی. یہ ابو بکر وہ ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا کائنات کے ہر بندے نے میرے اوپر جو بھی احسان کیا ہے میں مصطفیٰ نے بدلہ چکا دیا ہے. ابو بکر تیرے اتنے احسان ہیں میں بدلہ نہیں چکا سکا. قیامت والے دن میرا رب تیرے بدلے چکائے گا. نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ سبحان اللہ نہیں فرمائی. یہ ہے ابو بکر. آپ نے کیا سمجھایا حضرت ابو بکر کو؟ اور حضرت عمر پتہ کون ہے؟ فرمایا جس راستے پر چل پڑے کبھی اس پہ شیطان نہیں چلتا. یہی وجہ ہے آج تک انسان کا بچہ عمر سے پیار کرتا ہے، کبھی شیطان کا بچہ نہیں کرے گا. شیطان کر ہی نہیں سکتا ہے. تو جن جن کے دلوں میں پیار ہے کم از کم انسان ہونے کی مہر لگ گئی ہے. آواز پھر کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اور اگلی بات بھی سنیے گا. اور میرے بھائی کسی بھول میں نہ رہنا. اگر ابو بکر و عمر نے نقصان کرنا ہوتا تو آپ کو پتا حضرت ابو بکر نے کلمہ کیسے پڑھا تھا؟ پتہ ہے آپ کو؟ آپ تو ملک شام گئے ہوئے تھے، خواب دیکھا، آسمانوں کا چاند گود میں آیا، آپ نے تعبیر پوچھی، انہوں نے کہا جلدی مکے میں جاؤ، اللہ کے آخر زمان نبی نے اعلان کر دیا سب سے پہلے کلمہ تم پڑھو گے. اور جب نبی پاک کے پاس آئے، جب مکے میں آئے تو پتا چلا اعلان کر دیا ہے. آپ سیدھے حضور کے پاس گئے، اعلان کر دیا ہے؟ جی ہاں. تو فرمایا دلیل ہے؟ تو فرمایا جڑا خواب ویکھے دلیل تھوڑی ہے. آپ کو کوئی نہیں پتا ابو بکر کا کیا مقام ہے؟
تو جس کو خوابوں میں قدرت خود اس کی رہنمائی کرے کہ چل مصطفیٰ تک، وہ خلافت چھینے گا. آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات. وہ نقصان کرے گا. اور حضرت عمر کون ہے؟ توجہ میری طرف رکھیے. اور میرے بھائی حضرت عمر وہ ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے نا ایسے دعا کی. پہلے 6 سالوں کے اندر پتہ ہے آپ کو کتنے بندے مسلمان ہوئے تھے؟ صرف 39 بندے پہلے 6 سالوں میں. بیٹھے ہو چپ ہو گئے نا. اچھا ایسا تھا؟ ہاں جی، پہلے 6 سالوں میں صرف 39 بندے اور 11 عورتیں جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا. 40واں نہیں ہو رہا تھا، 40واں. جب 40واں ہو جائے تو کام ہو جاتا ہے نا. آپ کے ہاں بچہ بھی پیدا ہو جائے تو آپ کہتے ہیں 40واں نہ لے. ہاں نہیں کہتے ہوں باہر لے جاؤ. 40واں نہیں کہتے نہیں اندر رکھو، نظر لگ جائے گی، اچھی بات نہیں ہے، اجے پورا نہیں ہویا. میں کہوں سمجھ آئیے. اور کئی 40 سے ایسے ہی بھاگتے ہیں. میں لگیا تو بات بتا دوں، یہ جو 40واں بعض صوفیاء نے یہ اشارہ دیا ہے کہ جب بندہ فوت ہوئے 40 دن گزر جائیں وہ قبر میں ہو نا، تو اللہ تعالیٰ 40 دنوں کے بعد اس کی قبر کی حالت کو چینج کرتا ہے. جنتی ہو تو جنتی حالت میں، جہنمی ہو تو جہنمی حالت میں. فائنل اس کے لیے وہ دن ہوتا ہے. تو پتہ اس دن کیا کہا گیا؟ اس دن صدقہ، خیرات، دعا، اہتمام کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کر کے اس کے حالت کو جنتی حالات میں تبدیل فرما دے. یہ مسئلہ ہے اصل. توجہ، یہ تھوڑا نا بے چینی ختم کریں بھائی، پلیز پلیز تھوڑی بے چینی ختم کریں. توجہ میری بٹ رہی ہے. پھر سبحان اللہ فرما سکتے ہیں آپ کو؟ سمجھ آئیے چال یدی کہ کوئی نہیں آئی؟ یہ حالت ہے. تو یہ دی صلاح بنی کھلوتی ہے کہ میرا پیو جنتی حالت جو تو کر لوے. یہ دی نہیں صلاح بنی میرے پر اکڑ کے کی کرتے ٹانگ. میں تو نہیں کچھ کہہ رہا. خدا کا خوف کرو یار. اللہ سے دعا مانگنے پر بھی پابندیاں ہیں. جھگڑتے ہو ظالمو. یہ جو جھگڑتا اس کو کہہ رہا ہوں، آپ تو اس کو اتنی تو ٹویننگ کرنا میرا حق بنتا ہے نا میرے عزیز. یہ کیا ڈرامہ ہے؟ اور پھر اگلی بات سنیے. آپ دیکھیں یہ جو 40 کا عدد ہے نا، یہ بہت لمبا چوڑا ہے. میں ادھر تو نہیں جا رہا. انسان جب اپنی ماں کے پیٹ میں قرار پکڑتا ہے، پہلے 40 دن پانی کا قطرہ رہتا ہے، اگلے 40 دن وہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے، اگلے 40 دن وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، اگلے 40 دنوں میں ہڈیاں، اگلے 40 دنوں میں چہرہ، اگلے 40 دنوں میں روح پھونکی جاتی ہے. یہ ٹوٹل پروسیجر 40 دنوں پر ہوتا ہے. پھر جب اللہ چاہتا ہے یہ دنیا میں آ جاتا ہے. آتے ہی تمہیں باہر کوئی نہیں لے کے آتا. پھر تمہارا 40واں ہوتا ہے. آتے نے 1.25 مہینہ نہ آئے گا تو پھر باہر آئے گا. یہ مطلب ہے 1.25 مہینہ کچھ ہے تے ہے نا. نہیں توجہ فرما رہے تے میں آکھیا ایدے ویکھیا ہے ماں دے ڈیڈے چیں تے تاں وی تیرا 40 پیا ہوندا ہے. تو جوں ہی پیدا ہویا تاں وی تیرا 40 ہویا ہے. تے مرن تو بعد کیوں مری جانا ہو لین دیکھا 40. بولو تو صحیح نا سبحان اللہ پیار کے ساتھ. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ 40 کی عدد میں طاقت بہت ہے. میرے نبی نے فرمایا، یہ مفہوماً سنا رہا ہوں، جو بندہ میری 40 حدیثیں یاد کر لے. پتہ ہے نا آپ کو علماء 40 کیوں لکھتے ہیں؟ کیوں بھئی حضرات علماء سارے بول پڑے یار گل تو ٹھیک ہے. 40 حدیثیں یاد کرنے پر فضیلت ہے کہ اس بندے کو نبی پاک کی شفاعت بھی ملے گی، جنت بھی ملے گی. تو میں نے کہا 39 تے بھی ہو سکتا سی، 20 تے بھی ہوئے، 40 تے ہی کیوں ہے؟ میں نے تو نہیں پتا. میں کہا گل وچ ہو رہا ہے. توجہ نہیں. ہاں بھائی یار آپ سیاستہ پڑھ کے دیکھیں. فرمایا جو بندہ 40 نمازیں تکبیر اولا سے پڑھ لے، اللہ کی توفیق سے وہ بندہ پکا نمازی بن جاتا ہے. حضرت فاروق اعظم کا زمانہ تھا. ایک عورت نا کسی نوجوان پر دیوانی ہو گئی. اس نے کہا کہ میرا یہ مقصد ہے. اور بعض صوفیاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ مرد بچہ جو تھا جوان تھا، اس نے ایک عورت کو دیکھا اور کہنے لگا کہ میں تجھے شادی کرنا چاہتا ہوں، تجھے پانا چاہتا ہوں، قریب کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا بھی بات یہ ہے 40 دن حضرت فاروق اعظم کے پیچھے تم نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے. جس دن 40واں دن ہوگا میں راستے پہ کھڑی ہوں گی، آ کے اپنا مقصد پورا کر لینا. جب 40 دن حضرت فاروق اعظم کے پیچھے نماز پڑھی نا، 40ویں دن عورت راستے میں کھڑی ہے تو نوجوان نظریں جھکا کے گزر رہا تھا. انہیں آکھیا منڈیا کی ہویا ہی اوے اج تے میرے ال ویکھیا ہی نہیں. انہیں آکھیا میں کداں ویکھاں 40 نمازاں دا اثر آ گیا ہے. بولو تو صحیح نا سبحان اللہ. تو یہ 40 کر تمہیں لے کے جاؤں تو یہ بہت دور مسئلہ چلا جائے گا. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب ہے 40 میں کچھ ہے تو صحیح نا. تو یہ بات بہت لمبی ہے، میں ادھر جانا نہیں چاہتا. صرف میں نے یہ بتایا کہ پہلے 6 سالوں میں کتنے بندے مسلمان تھے. 39 میں 40واں نہیں ہو رہا تھا. پتہ چلا جب 40واں آیا تو 86 تاں ہونی ہے. اب 40واں نہیں ہونے دینا.
حضرت فاروق اعظم نے تلوار اٹھائی اور کہتے ہیں 40واں نہیں ہونے دوں گا. قدرت نے کہا اسی چاڑیا کر نہیں تیرا ہے. مرضی ہے آپ حضرات کی. قدرت نے کہا چاڑیا ہونا ہی تیرا ہے. اب وہ تو کام تمام کرنے جا رہے تھے, لیکن ایک دن پہلے میرے نبی نے, ادھر دیکھیے اب سمجھ آئے گی عمر کیا ہے. عمر نقصان کرنے کے لیے نہیں آیا. میرے نبی نے ہاتھ اٹھا دیے, یا اللہ 2 عمر ہیں, ایک کو ابو جہل کہتے ہیں, دوسرے کو عمر بن خطاب کہتے ہیں, دونوں میں سے ایک دے دے. تھوڑی دیر کے بعد پھر ہاتھ اٹھا دیے, یا اللہ عمر تو 2 نے, پر جے مینوں خطاب دا پتر دے میں تو زیادہ چاس آ جاوے, مینوں یہ چاہیے. اب جس کو سمجھ آئے وہ بولے. او میں نے کہا یہ عمر وہ ہے جس کو نبی نے مانگ کے لیا, جس کو میرے نبی نے مانگ کے لیا. تو جس کو نبی مانگ کے لے وہ آ کے نقصان کرے گا؟ وہ نقصان نہیں کرے گا. پھر وہ کیا کرتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا لوگوں ہر بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ اسے عزت دیتا ہے. میرا عمر وہ ہے جس نے کلمہ پڑھا تو میرے اسلام کو عزت مل گئی ہے. سبحان اللہ کی آواز کمزوروں والی ہے بھائی. ہائے 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 ہائے. واہ واہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. اللہ کریم آپ کو خیر و برکت دے. اس کا مطلب ہے لوہا گرم ہو گیا ہے. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ. بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو میرے عزیز, میرے پیارے, میرے بھائی, میرے دوست, میرے بزرگ, میرے سجن, میرے یار, ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش. لوگوں کی بک بک کی طرف توجہ نہ کر. ابو بکر نے یہ کر دیا, عمر نے یہ کر دیا. او میں آخیا تیری ماں نے جم کے پتہ نہیں ساڈے نال کی کر چھڑیا. تو نہ ہوندا تے نہ رولے پیندے, تو آیا کدھروں ہے؟ او بولو تو صحیح نہ یار. ٹینشن نہ لیا کرو. اے میں تے آج میری سپیڈ ویسے ہی 200 دی ہے تے میں اجے 40-50 تے بیٹھا جے. کیوں جی ایسے ہی ہے جی؟ میں بڑا ہاتھ ہولا رکھی بیٹھا آ جائے, نہیں تو میں رینچ اینج ٹیٹ کرنا بھی چیکاں ایران تک جاندیاں جائے. اور سبحان اللہ تے اچھی آکھو نا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلی مرتبہ آیا ہوں, چلو کو تھوڑا جا بیار باقی رہ جاوے. تو اس بات کو سمجھیے میرے عزیز, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیارے یاروں کے بارے میں یہ بک بک کرنا, یقین فرمائیے وہ بندہ اگر حضرت ابوبکر صدیق کو کوئی صحابی نہ مانے تو ویسے ہی کافر ہو جاتا ہے. پتہ ہے آپ سب حضرات کو, وہ ویسے ہی کافر ہو جاتا ہے. حضرت ابوبکر اتنی عظیم ہستی ہے, نبیوں کے بعد سب سے افضل جو ٹھہرا. بات دور چلی گئی ہے, میں واپس پلٹنا چاہتا ہوں. یہ عقیدے اور عشق اور محبت کی باتیں بتانا بھی ضروری ہوتی ہیں. اب آ جائیے اگلی بات. گرامی قدر حضرات, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر جلوہ گر ہیں یہ اس کی قسم ہے, اور وہ جگہ سب سے افضل ہے. وہاں پر ابو بکر بھی ہیں, وہاں پر حضرت عمر بھی ہیں. اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا ووالد وما ولد. فرمایا اس باپ کی قسم جس کے آپ بیٹے ہیں. یہ قرآن مجید پڑھ رہا ہوں, اگر آپ غور کریں تو اس کی تفسیر بیان کروں آپ کے سامنے, مزہ آئے گا آپ کو. ادھر دیکھیے, اگر بیٹا موبائل میں ہے تو اس کو نکالیے ذرا, اگر جاگ رہا ہے تو پھر موبائل شبائل ہوں تو بالکل جیبوں میں ڈالیے, کوئی چھوٹا موٹا موبائل نہ نکالے. اس نے ہماری قوم کو آدھا پہلے یرغمال کیا ہوا ہے, تو آپ توجہ کر لیں. انشاءاللہ موبائل سے آپ کو زیادہ چس مولوی دے گا انشاءاللہ, میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو. لیکن اگلی بات بڑی خاص ہے. فرمایا ووالد وما ولد. فرمایا اس باپ کی قسم اے محمد جس کے آپ بیٹے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توجہ میری طرف رکھیے گا. اس کی 4 تفسیریں اور 4 اقوال علماء نے بیان فرمائے. کتنے جی؟ نمبر 1 سن لیجئے, یہ روح البیان پڑھ لیں, اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں. پہلا قول, فرمایا اس باپ سے مراد کون سا باپ ہے؟ بیٹے سے مراد تو حضور ہیں, باپ سے مراد کون ہے؟ فرمایا سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہے, کہ اے آدم تو سب انسانوں کا باپ ہے. اگلی جملہ سنیے گا, میں آہستہ سا بولوں گا. فرمایا آدم مجھے تیری قسم. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ تو آدم ہے, اس لیے نہیں کہ تو سب کا باپ ہے, اس لیے کہ تیری اولاد میں محمد جیسا بیٹا ہے. کیا لطف والی بات ہے. اس لیے کہ تیری اولاد میں میرے محبوب ہیں. تیری بھی قسم اور تیرے بیٹے محمد کی بھی قسم صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 1 پہلا قول یہ ہے. دوسرا قول بھی سماعت فرمائیے. فرمایا اس باپ سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. کیا میں نے کہا باپ سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے, اور بیٹے سے مراد تیرے اور میرے محبوب کی ذات ہے.
یہ قول کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ بنایا تھا نا، تو بعد میں جب ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، پہلے پارے کا آپ آخری اینڈ پڑھ کے دیکھ لیں، اس کے اندر یہ موجود ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا، یا اللہ، یہ اس کا میں تفسیری ترجمہ کر رہا ہوں، وہ جو آخر الزمان نبی ہے، جو سب سے بڑی شانوں والا ہے، اے میں کعبہ بنایا تیرے آرڈر تے، ساریاں گلاں میں تیریاں منیاں، ایک تو میری بھی دعا قبول کر۔ فرمایا کیڑی؟ فرمایا او شانہ والا نبی جی او میری نسل چوں پیدا کر دے تے میں او دا دادا بن جاواں تے مینوں ہور چاہیدا کی ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اور اس کو ہمارے علماء یوں بھی بیان کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا باری تعالیٰ تیرا گھر میں نے بنا دیا ہے، اور جب بھی کوئی کسی کا گھر بناتا ہے، آپ کو مستری جب آخری دن کہتا ہے ہمیں مزدوری دو، خوشی دو، اسانو راضی کرو، آپ نے میرا خیال ہے تسی سارے بنے بنائے لیندے ہو، تاں کو اندازہ کوئی نہیں۔ میں نے بنوایا نا اس دفعہ جب مکان بنایا نا، تو مستری اتنے بیٹھا ہے، کہنا میں نے تھلے لاؤ، میں کہا تھلے لاؤ کی پوڑی لگی لا تھا، نہیں توجہ فرمائی، بھائی صاحب وہ مجھے کہتا میں نے تھلے لاؤ، میں کہا پوڑی لگی مر تھلے لا تھا، انہوں نہیں میں نے تھلے لاؤ، وہ میں بڑا پریشان ہویا، والد صاحب آ گیا کہ حاج صاحب مینوں آکھن لگے پتر تینوں نہیں پتا کی کہندا پیا، اینوں ذرا روپیہ 2000 دے، نال ایک سوٹ دے، نال مٹھائی دا ڈبہ دے، یہ کہندا مینوں تھلے لا، او ہو ہو او میں کہا رات تینوں سارا کچھ تھلے تھلے آ نا یار، میں کہ ہوں تینوں چوک کے تھلے دھکا دے مر ادھر آ۔ تو مجھے نا اس دن سمجھ آئی اس بات کی کہ یار ہمارے بزرگ صحیح کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا نا، اللہ کا گھر بنا کے کہا باری تعالیٰ گھر میں بنا لیا ہے، ہن مینوں بھی راضی کر۔ اور عمومی طور پر جب گھر بن جائے نا تو مالک عمومی طور پہ جو اگلا مانگے وہ دے دیتا ہے، اب 1000 کہندا نہیں میں 2 لاں، کہندا چل 2 لے لے یار، ایکڑی گل ایسا لے لا، مستری کو راضی کر دیتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب گھر بنایا تو دعا کیا مانگی؟ باری تعالیٰ اپنا آخر زمان نبی تو میری نسل میں پیدا فرما۔ فرمایا جا ابراہیم میں نے دعا قبول کر لی، وہ آخر زمان نبی تیری نسل میں پیدا فرما دوں۔ تو فرمایا یہ ابراہیم کی قسم ہے، اور جو ان کے بیٹے ہیں وہ حبیب آپ ہیں، یہ آپ کی قسم ہے۔ کتنے قول ہو گئے؟ بولیے۔ تیسرا قول سماعت فرمائیے، اور یقین کیجئے جب میں نے پہلی مرتبہ پڑھا تھا تو میں بھی رک گیا تھا۔ اگر ہمارے اس سینے میں پتھر کا ٹکڑا نہ ہو، دل ہو، اور دل میں مدینہ ہو، یہ بات ہمیں پھر سمجھ میں آئے گی۔ اور وہ کیسے؟ اس کا ایک قول یہ بھی تفسیر روح البیان میں لکھا ہوا ہے، فرمایا ووالد وما ولد، فرمایا باپ کی بھی قسم اور اس کی اولاد کی بھی قسم۔ پتہ ہے اس باپ سے کون مراد ہے؟ فرمایا اس باپ سے مراد خود حضور ہیں، اور ان کی اولاد سے مراد حضور کی ساری امت ہے۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت قول ہے یار۔ جب میں نے پہلی مرتبہ پڑھا یقین کریں آنسو آ گیا، میں نے کہا یار کمال ہو گیا ہے۔ اگر یہ قول دیکھا جائے، فرمایا اے محبوب آپ کی بھی قسم کہ آپ باپ ہیں، اور یہ آپ کی جو امت ہے جو آپ کے دیوانے ہیں، یہ آپ کی مثل اولاد ہے، آپ کی بھی قسم اور آپ کے صدقے ان کی بھی قسم۔ لیکن یہاں پر اس قول کی وضاحت بھی تو ہے نا، توجہ ہو تو سناؤں آپ حضرات کو، ادھر دیکھیے میرے عزیز، یہاں پر وضاحت یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام ہمارے باپ کیسے ہیں۔ یہاں پر پہلی دلیل یہ ہے، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، فرمایا جو میرے نبی کی بیویاں ہیں نا وہ ایمان والو تمہاری مائیں ہیں۔ تو جب نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں تو بتاؤ پھر نبی ہمارے کیا لگے؟ سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ اچھا اگر یہ سمجھ آ گئی تو حدیث بھی سن لیجئے، رول بیان میں لکھا ہے، آقا کریم نے فرمایا انما انا لکم بمثل الوالد، فرمایا لوگو میں تمہارے لیے تمہارے باپ کی طرح ہوں، تمہارے باپ کی مثل ہوں۔ لیکن رکیے، یہاں تفسیر میں بھی یہ ہے، دلائل بھی یہ ہیں، حضور نے بھی کہہ دیا، لیکن یہاں بات اصل یہ ہے حضور کی جو بیویاں ہیں وہ ہماری روحانی مائیں ہیں، اور حضور جو ہمارے باپ ہیں وہ روحانی باپ ہیں۔ لیکن رکیے، اگلا مسئلہ اس سے بھی تکڑا ہے، ہمارے جو جسمانی ماں باپ ہیں نا ان کا بھی مقام و مرتبہ بہت ہے، یہ یاد رکھ لیجئے، لیکن جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت اور اپنے ماں باپ سے زیادہ عزت جن کی کرنی پڑتی ہے وہ نبی پاک کی بیویاں ہیں اور خود نبی کی ذات ہے، یہ ان کا اعزاز ہے۔ ہمارے ماں باپ پیچھے رہ جاتے ہیں حالانکہ جسمانی ہیں، لیکن آقا کریم علیہ السلام کی بیویاں روحانی مائیں پر عزت بھی ان کی زیادہ ہے، مقام و مرتبہ بھی ان کا زیادہ ہے، عزت بھی ان کی زیادہ ہے۔ ہمارے باپ کا بڑا رتبہ ہے پر حضور کے مقابلے میں کس کا رتبہ ہو سکتا ہے؟ آواز سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟
اور اگلی بات بھی سن لیجئے صوفیاء کی، اگر آپ سمجھ جائیں تو۔ اب یہاں پر مجھے وہ بخاری شریف کی حدیث آپ کو سمجھانی ہے۔ میں نے کہا تھا نا کچھ باتیں ہوتی ہیں آپ کے دل میں لگیں گی۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، ادھر دیکھیں میری طرف، آپ کو حدیث سمجھاؤں۔ آقا کریم تشریف فرما تھے، ایک عورت نا قیدی بنا کے لائی گئی، اس کی گود میں اس کا بچہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس کا بچہ چھین کے ہم آگ میں ڈال دیں تو یہ برداشت کرے گی؟ فرمایا نہیں حضور، یہ تو نہیں برداشت کرے گی، یہ تو کبھی نہیں برداشت کرے گی۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ اپنے بچے سے بہت پیار کرتی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تم سے اس سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اللہ تم سے اس سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ اور یہی بات ہے نا، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمایا، ایک شخص آ گیا، دیہاتی تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے قیامت والے دن حساب و کتاب لینا کس نے؟ فرمایا اللہ نے۔ انہیں چادر لئی اپنے موڈے سٹی کے اندر، ٹھیک ہو گیا، موڑ تمام جنت چا پکی گل میں گیا۔ آواز کمزوروں والی ہے آپ صرف یہ پوچھا ہے کون ہے؟ فرمایا اللہ لے گا۔ انہیں چادر موڈے ترقی کہندا جی السلام علیکم میں جا رہا ہوں، میں جنتی وہ فرمایا وہ رہتی گل کیا ہوا ہے؟ انہیں کہا بس مینوں پتہ لگ گیا کہ میں جنتی۔ حضور کیسے آقا کریم فرماتے ہیں کیسے؟ تو وہ دیہاتی تھا نا، اس نے اپنا جو بات کہی حضور کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے۔ نبی پاک کو پتہ کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا اصول ہے جب کوئی طاقتور کسی کمزور کو پکڑتا ہے نا تو وہ کہتا ہے مار تو میں تینوں چھڑنا سی پر میں تینوں چھڑ دینا یار، ہوں تو ہے ہی کمزور، میں تینوں کی آکھاں۔ تو وہ اپنی کریمی کا اظہار کرتا ہے۔ انہیں آکھیا میرے تو بڑا کمزور بھی کوئی نہیں تو میرے رب تو بڑا کریم بھی کوئی نہیں۔ جب میرا رب مجھ پہ غلبہ پائے گا تو یقینی بات ہے میرا رب مجھے معافی عطا فرما دے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کی بخشش ہو گئی۔ اور میرے بھائی کہاں بیٹھے ہوئے ہو، کاش کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ رسول ہم سے محبت کتنی کرتے ہیں اور ہمیں ان سے کتنا پیار کرنا ہے۔ ہم ان باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے، ہماری توجہ ہو جائے نا پھر پتہ چلے۔ فرمایا ووالد وما ولد، اس کی تیسری تفسیر یہ ہے، فرمایا والد اے محبوب آپ ہیں اور ولد یعنی اولاد یہ آپ کی امت ہے۔ اے حضور کی امت، آقا کریم علیہ السلام کے سچے غلام بن جاؤ۔ اپنے ماں باپ سے بڑھ کے جس کی قدر تم نے کرنی ہے آپ کو پتہ ہے وہ تیرے اور میرے محبوب کی ذاتی ہے۔ میرے بھائی اپنے حبیب سے پیار کرو اور اس قدر پیار کرو، اس قدر پیار کرو کہ اٹھنا بیٹھنا ذکر ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر۔ سمجھ آ رہی ہے جناب؟ آج امت جو ہے نا اس کو یہ دنیا نے بہت دور کر دیا ہے۔ اب یہ جدید دور کے نام پر بھی مولانا جدید دور آ گیا اور تم ابھی تک پچھلی باتیں کر رہے ہو۔ تو میں نے کہا کتنا جدید آ گیا؟ دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے۔ تو میں نے کہا ہم نے تو جاتے نہیں دیکھا، بس نیل آرمسٹرانگ کے بارے میں لکھا ہوا ہے، پتہ نہیں گیا ہے نہیں گیا۔ تم بڑا ان پر یقین کرتے ہو، اتنی کدی کسی قرآن دی گل تے بھی یقین کیتا ہی؟ انگریز کی تو بات کو بڑے مان رہے ہو، چاند پر چلی بھی گئی ہے تو پھر کی کر کی لیا دسو نا؟ تباہی تے ہوئی ہوندی پئی، قتل و غارت تے ہوئی ہوندی پئی، غریب تے ہوئی مردے پے نے، چاند تے جا کے کیتا بھی تے کی ہے؟ کیا کیا انہوں نے بتاؤ؟ چاند تے اپڑ گئے، وہ سانو ادھر ہم کی کرتے؟ چاند تے اپڑن یا سورج تے اپڑن، کیا ہوا کیا اسے؟ کیا چینج ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ مزہ تو ہے نا کچھ ہو جائے، توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ ایسے ہی قوم کو بلیک میل کرتے رہتے ہو، دنیا چاند تے پہنچ گئی تو مولوی تے پرانیاں گلاں کر دے۔ میں کہا کھلو تینوں بھی مسئلہ سمجھائی جاواں۔ دنیا چاند تے پہنچ گئی، چاند تے پتہ نہیں کیڑی دنیا اپنی ساری تلے ہی رلدی پھر دی ہے۔ چاند تے اپڑ جن پاکستان کیس بنے نے، جنہ انہاں دے کو روپیہ ہے، اگر چاند تے اپڑ دے سارے ٹکٹ کرا کے اپڑ جانا سی، بلے اسی جاندے پے کر لو جو کرنا جے، اینا ایتھے ہی رہنا جے۔ لیکن میں نے کہا میری ایک بات سن لے اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو۔ میں نے کہا تو آج تک یہ ہمیں بلیک میلنگ کر رہا ہے، ایموشنل بلیک میلنگ، دنیا چاند پہ پہنچ گئی۔ میں نے کہا چپ ہو جا۔ کہتا کیا؟ میں نے کہا میں نے اس کا کلمہ پڑھا ہے جس کے قدموں میں چاند بھی آ کے سلامی دیتا ہے۔ جزاک اللہ۔ کوئی بات سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ دنیا چاند پہ میں کیا کر لوں، پہنچ گئی ہے تو کیا ہوا کیا ہے؟ کوئی تو سانو فائدہ بھی ہوئے نا، کوئی فائدہ نہیں۔ اگر کوئی فائدہ ہے تو سانا گل کر، کسے ایک نو فائدہ ہے سانا گل کر، کوئی فائدہ نہیں۔ چاند پہ کی ہویا کی ہے پھر بڑا باندھا رہے جیڑا گیا، میں کی کر سکنا؟ ہم نے اس کا کلمہ پڑھا ہے جس نے چاند کو بھی اپنے قدموں میں بلایا ہوا ہے۔ تم
کہاں بیٹھے ہو تم محبوب کے بن کر تو دیکھو نا. تو ہمیں بلیک میل کرنے کی ضرورت نہیں, ہم ہوں گے بھی نہیں مولوی صاحب. پھر دیکھو نا آپ موبائل تو انگریز کا بنایا استعمال کرتے ہیں. تو میں کہا پھر اسی تو استعمال اس تو کریں, ابھی تو بنایا سی اسی رول کے رکھ دیتا ہے. کیا مطلب ہے جناب؟ نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات. جب یہ نہیں تھا ہم تب بھی زندہ تھے. سارے بزرگ جن نے بیٹھے نے موبائل تو بغیر زندہ رہے نے. ہوں یہ آ گیا تو تاں بھی زندہ ہی ہاں, بلکہ یہ نہیں آ کے نا ساڈا تعلق اپنے ماں باپ نال کم کر دیتا ہے. اب لوگ ماں باپ کے پاس بھی بیٹھتے تو موبائل کے ساتھ ہی لگے رہتے ہیں. اور بھائی اس سے نکل کر نا تھوڑا ماں باپ کی خدمت میں بھی آ جایا کرو, ان کی بات سن لیا کرو, کو مان لیا کرو, مہربانی کرو اس کو تھوڑا سا کم کر دیجئے. لیکن یہ کہ میں نے کہا استعمال ہے نہیں, دیکھو نا یہ کتنی جدید دور کی ٹیکنالوجی ہے. یہاں بیٹھ کے کال کریں, دبئی میں ہوتی ہے, اٹلی میں ہوتی ہے, قطر میں ہوتی ہے, فرانس میں ہوتی ہے, سعودی عرب میں ہوتی ہے, فلاں ہوتی ہے. اور میں کہا ایسے ہی گردانے پڑتا ہے. میں نے کہا پھر بھی تو محتاج تو ہے, موبائل کا تو محتاج, سم کا تو محتاج, نیٹ ورک کا تو محتاج, پیسے کا تو محتاج. سمجھ آئی نا؟ سگنل نہ ہے تب تو محتاج, بیٹری نہ ہو تب تو پتہ نہیں کنا محتاج ہیں اے دے باوجود. مولوی صاحب میں جو بات کرتا ہوں آپ سیریس لیتے نہیں. میں کہا تیری گل وچ وزن ہوے تو سیریس لواں, تیری گل وچ وزن ہے ہی کوئی نہیں. تو آگے پھر کیا آپ اس کو جدید دور نہیں سمجھتے؟ میں نے کہا اس سے جدید دور میں ثابت کرتا ہوں میرے حضور کا تھا. آپ کیسے کہتے ہیں یہ جدید دور ہے بھائی؟ وہ اس میں جہاز ہیں. میں نے کہا اس میں براق تھا. آواز کمزوروں والی ہے, جوانوں والی نہیں ہے نا آپ کی آواز ہے. میں کیا کر لوں؟ وہ اس میں کمپیوٹر ہے, بڑی جو چیز فیڈ کر دو یاد رکھتا ہے. تو میں نے کہا ادھر ابو ہریرہ ہے, نبی پاک کے پاس ہے, حضور مجھے کچھ یاد نہیں رہتا. بخاری شریف میں ہے, نبی پاک نے فرمایا چادر بچھا, ایسے ہاتھ کر کے ایسے ڈالا, فرمایا سینے سے لگا. اس نے سینے سے لگایا, کہتا ہے رب کعبہ کی قسم ہے اس کے بعد جو چیز میں نے سنی مجھے بھولتی ہی نہیں. تیرے کمپیوٹر نو ویکھا یا محمدیتا نو ویکھا؟ توجہ نہیں فرما رہے آپ سب. تو ہمیں کمپیوٹر, تو سانو جہازاں دے بارے دسی جانا ہے, تو جہازاں دے بارے دسی جانا ہے. بندے دا پتر بن. جہاز کی کیا اوقات ہے؟ براق کی اوقات ہے. میرے نبی تو اس پہ جلوہ گر ہوئے ہیں. توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ آپ تو رہ گئی بات نہیں, یہاں پہ وہاں تک رابطہ ہوتا ہے. میں کہا چلو تیرا یہ بھی شوق پورا کر لیتے ہیں, یہ کچھ ضروری ہے. میں نے کہا جی میں آپ کو ایک بتا دیتا ہوں روایت, آپ سب نے سنی ہوگی, دیوبندی وہابی انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھی ہے, لیکن بیان کرنے سے بیچارے کتراتے ہیں, پتہ کہ اسی پھنس جانا ہے. اگر کوئی بیٹھا ہو تو ناراض بھی نہ ہو, یہ دسیا کرو قوم نو, مرو دسیا کرو, احمد ڈردے راندے ہو. حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت ہے, آپ منبر پر بیٹھے ہیں, حضرت ساریہ کو آپ نے جنگ پہ بھیجا ہوا, 1500 میل دور آپ جنگ لڑ رہے ہیں. حضرت فاروق اعظم نے جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے فرمایا او ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جا, پیچھے سے دشمن آنے والا ہے. تو سارے بندے پریشان ہو گئے, ساری آتے ہے کوئی نہیں ویکھیا کسی نے, نہ ہوتے کیمرہ ہے, نہ دوربین ہے, نہ نیٹ ہے, نہ سم ہے, نہ ویڈیو کال ہے. حضرت فاروق اعظم کو کیسے پتا چل گیا؟ کہندا اے تے مینوں نہیں پتا. میں کیا پتا ہوندا تے سنی نہ ہوندا. کچھ بھی نہیں تھا. یہ محتاج تو ہے ان چیزوں کا, وہاں محتاجی بھی نہیں تھی. رب پردے اٹھا دیتا تھا, ہر چیز دکھا دیتا تھا. کہتا ہے آج کل ایسی ایپ آ گئی ہے, ایپ اگر کسی بندے کو اردو نہیں آتی وہ انگلش سمجھتا ہے, یا کسی کو انگلش نہیں آتی اردو سمجھتا ہے, تو وہ ایپ میں اپنا جملہ ڈال دیں, اس کو انگلش سمجھ آ جائے گی, اس کو اردو سمجھ آ جائے گی. وہ انگلش بولے گا اردو بن جائے گی, اردو بولے گا انگلش بن جائے گی. اچھا تو میں کہا پھر یار اس کو بھی تم ایزی لے رہے ہو. میں کہا کوئی نمی گل ہے, یہ کوئی نمی گل ہے یار, ہر چیز نو میں کہا یار اس تو وڈی ایپ دساں کیڑی ہے؟ دسو. میں کہا جی حضرت فاروق اعظم دا زمانہ ہے, ابھی میں اپنی آنکھوں سے وہ دریا نیل بھی دیکھ کے آیا ہوں. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ جناب خط لکھ دیا گیا آپ کو کہ یہ دریا نیل ہے, سال کے بعد جب تک ایک بچی جوان تیار کر کے اس میں نہ پھینکی جائے, یہ جہالت کی رسم ہے, اس وقت تک یہ دریا چلتا نہیں, اس کا پانی سوکھنے کو آ جاتا ہے. آپ نے ایک رکا لکھا, رکے کے اوپر یہ لکھا کہ عمر بن خطاب جو رسول اللہ کے غلام ہے, اللہ کا بندہ ہے, اس کا خط ہے, اگر تو اپنی طاقت سے چلتا ہے تو چالتے بھاں میں مڈو نہ چل, تو یہ اللہ چلاؤں تے بندے دا پتر بن کے چل. بس یہ آپ نے خط لکھ دیا, فرمایا یہ دریا میں ڈال دو. تو میں نے کہا اس دریا کو نہ کوئی ایپ تھی, نہ کوئی سمجھ تھی, نہ دماغ تھا, نہ اس کی زبان تھی, نہ وہ کسی کالج میں گیا, نہ پڑھنا جانتا تھا. ہینج سٹی ہے, دریا بندے دا پتر بن کے چلن لگ پیا ہے. میں کہا 10 تیریاں ایپاں پیچھے رہ گئیاں, مصطفیٰ دے غلام اس تو بھی اگے ٹپ گئے. جزاک اللہ, جزاک اللہ.
ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਐਪਾਂ ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। تو حضور کا دیوانہ بن کے دیکھ لے. حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کے مزار سے بھی ہو کے آیا ہوں. حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں رہنے والے. اللہ کے نام کا ایک ٹکڑا لکھا ہوا تھا کاغذ کا، وہ نیچے گرا، اٹھا کے خوشبو لگا دی. اللہ تعالیٰ کو عمل پسند آ گیا، فرمایا تم نے میرے نام کو خوشبو لگائی ہے، میں نے تجھے ہی خوشبو لگا دی ہے، تجھے اپنا ولی بنا لیا ہے. ساری زندگی آپ نے کبھی جوتا نہیں پہنا کہ کوئی کاغذ کا ٹکڑا میرے پاؤں کے نیچے نہ آ جائے، لیکن جتنی دیر تک آپ زندہ رہے، جس شہر میں جاتے تھے وہاں کے جتنے جانور، اس وقت تھے ہی جانور زیادہ، یہ خچر، گھوڑے، چوپائے، تو پورے اس شہر کے اندر جہاں جہاں سے آپ نے گزرنا ہوتا تھا یا گزرتے تھے یا جب تک آپ زندہ رہے، وہاں پر کسی جانور نے کبھی گوبر نہیں کیا تھا. کیوں؟ وہ کہتے تھے اللہ کا ولی یہاں ننگے پاؤں چلتا ہے، ہماری مجال ہے کہ ہم رستہ گندہ کر دیں. میں آخیا ڈنگر نوں پتہ لگ گیا، دو ٹنگا لیا ڈنگرا. نہیں توجہ فرمائی نا، تینوں کوئی نہیں سمجھ آئی اللہ دے ولیاں دی شان کیا ہے. تو بتاؤ یار یہ کس ایپ میں تھا، کس کالج میں تھا، کس نے سمجھایا تھا کوئی اور یہ تو ساڈے تو اتیاں گلاں کرنا ہے. تے میں کیا، میں نوکری اچیاں دا. اے تو آ کے انگریزاں دیاں گلاں سن کے جہاں یوں ہے یہاں یوں ہے، یوں کے جنا کے چوں کے چنا کے ایتھے آ کے تو پھس گیا اور نکلو ایتھوں. تو مصطفیٰ کا غلام بن. آپ مجھے ایک بات بتائیں، تو ایپاں دیاں گلاں کرنا ہے، تیرے وچ ایسی ایپ فٹ ہے تینوں اپنا ہی کوئی نہیں پتا. آپ بتائیں جب بھی کوئی بندہ قبر میں جائے گا تو قبر میں اپنی بولی میں جواب دے گا یا عربی میں دے گا؟ بتائیے مجھے. تو آپ نے تو سیکھی نہیں، آپ کو تو آتی نہیں تھی، جواب کی میں دے گا؟ دس. اللہ نے تیرے اندر ایسی ایپ کو فٹ کیا ہوا ہے بھائی جان، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ تو ابن قیم کی کتاب روح پڑھ تو اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے. کہتا ہے جب انسان مرتا ہے نا، توجہ میری طرف، انسان مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے علم میں اضافہ کر دیتا ہے، مرتے وقت علم میں اضافہ کر دیتا ہے. چپ ہو گئے نا سارے بھی، اے بھی گل ہے جی ہاں. تو اسے پوچھا گیا، اوے تو ساڈا بڑا مولوی ہے تو لوکاں سانوں تنگ کرنا. انہوں نے کہا بھاویں تنگ کرنا، کوڑ تو نہیں نہ مار سکدا، جھوٹ تو نہیں بول سکتا. اس نے کہا اللہ علم میں اضافہ کرتا ہے. کہا وہ کیسے؟ کہتا دیکھو ایک بندہ ساری زندگی عربی نہیں بولا، قبر میں جاتے ہی وہ عربی بولے گا، اس کا مطلب ہے علم میں اضافہ ہوا ہے تو بولے گا. اور دوسری بات وہ کہتا ہے جب بندہ مار کے قبر میں جاتا ہے تو اس کے کانوں کی سماعت تیز ہو جاتی ہے. آپ ہر بندے کے لیے مان رہا ہے، اور نبی پاک کے لیے کہتے ہیں نہیں وہ یا رسول اللہ نہیں سنتے. او میں کیا مرو اپنے بڑکے نو پڑھ لو اس نے کی لکھے ہے. وہ کہتا ہے جب کوئی مار کے قبر میں جاتا ہے تو کانوں کی سماعت تیز ہو جاتی ہے. پوچھا وہ کیسے؟ کہتا ہے جب کوئی اس کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے یہ قدموں کی آواز سن کے پہچان لیتا ہے کون آیا ہے کون گیا ہے. یہ اس نے خود لکھا ہوا ہے. اور اگلی بات وہ کہتا ہے کہ اس کی قبر پر جو بھی پرندہ آ کے بیٹھے وہ پہچان جاتا ہے نر ہے یا مادہ ہے. میں آپ کے سامنے، آپ اتنے بڑے سائنس داند بن جائیں، داند سمجھتے ہو، دان نہیں داند، تھوڑا سا آپ کی ٹیسٹ بھی تو بدلنا ہے نا. ہاں کیوں بزرگوں سمجھ آئیے جی، چاستے آوے نا چھیکڑ دے. تو آپ کے سامنے میں کوا رکھتا ہوں، کوا پنجرے میں بند کر دے، مجھے بتاؤ نر ہے یا مادہ ہے؟ نہیں بتا سکیں گے، آپ نہیں بتا سکیں گے. ایک کو جائے ہوں نے کیسے پتا چلے گا؟ لیکن اگر قبر والے کی قبر پر بیٹھ جائے تو وہ پہچان جاتا ہے. وہ کہتا ہے قبر میں جب جائے بندہ اس کا علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے، کانوں کی سماعت بھی تیز ہوتی ہے، آنکھوں کی نگاہ بھی تیز ہوتی ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے اگر یہی بات نبی کے بارے میں مان جا تو میرے نبی کا علم بھی زیادہ ہو گیا، میرے نبی کی کانوں کی سماعت بھی زیادہ ہو گئی، میرے نبی کی نگاہ بھی پہلے سے تیز ہو گئی، ہر بندے کا سلام بھی سنتے ہیں، کلام بھی سنتے ہیں، عطا بھی فرماتے ہیں. اپنے نبی کے لیے کیوں نہیں مانتے ہو؟ تو ماننا تو چاہیے نا ہم سب حضرات کو. گرامی قدر حضرات، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں تو ہمیں یہ بلیک میلنگ نہ کیا کریں آپ حضرات کے جو دور جدید آ گیا. تو نے دور جدید دیکھا ہے، تم نے دور یزید ابھی نہیں دیکھا ہے. قتل و غارت اس میں ہے، عورتوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں، مہنگائی اس میں ہے، غریب اس میں مر رہے ہیں، سود اس میں ہے، حرام اس میں ہے، ماں باپ کی نافرمانی اس میں ہے، قتل و غارت اس میں ہے، دھوکہ اس میں ہے، نبی پاک کے خاکے تک شائع ہو گئے. ابھی تو دور جدید کہتا ہے اس کو، یہ دور یزید ہے، کسی بھول میں نہ رہنا. شکر کریں آپ سارے حضرات کہ آپ کے دل میں حضور کا پیار ہے، آپ کے دل میں حضور کے صحابہ کا پیار ہے، حضور کی اہل بیت کا پیار ہے، ولیوں کا پیار ہے. آپ شکر ادا کریں، اس پرفتن دور میں بھی رب نے تمہارے اوپر اپنی خاص رحمت فرمائی ہوئی. اپنے آپ کو حضور کے دین کے ساتھ جوڑ کے رکھیے. یہ ابھی تیسرا قول ہے. آخری بات کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں. آپ کے میں تقریباً 10 منٹ اوپر لے چکا ہوں، مجھے معاف کیجئے گا، لیکن جی انشاءاللہ وہ جب نیکسٹ آئیں گے نا تو پھر انشاءاللہ آپ کو نہیں وہ انشاءاللہ میں ضرور کرتا، چونکہ آگے بھی ہے. وہ کہہ دینا نا بھی
اور تھوڑا جا ابھی روڈ بھی تھوڑا بہت مجھے بتایا گیا کہ بند ہیں اور میں نے جانا بھی بہارا کہو ہے، تو مجھے راستے کا بھی علم نہیں ہے، ورنہ میں 10 کے 20 لگاتا. جی میں بالکل آپ کی میں ہر جذبے کی قدر کرتا ہوں اور بہت زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، لیکن آج صرف ایک بات اور آپ کو سناتا ہوں، اگر آپ جاگیں تو سنا دوں آپ حضرات کو. گرامی قدر حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ووالد وما ولد کی جو 3 تفسیریں میں نے سنائی، چوتھی بھی سن لیجئے. پہلی تھی کہ والد سے مراد آدم علیہ السلام، بیٹے سے مراد حضور کی ذات. دوسری والد سے مراد ابراہیم علیہ السلام، بیٹے سے مراد آقا کریم. تیسری تھی والد سے مراد حضور ہیں، بیٹے سے مراد اولاد سے مراد امت ہے. تیسرا قول کیا تھا؟ چوتھا قول یہ ہے والد سے مراد حضور کے والد عبداللہ ہیں، ڈائریکٹ، کوئی تشریح و تفسیر نہیں، لفظوں پر غور کر لو. اور بیٹے سے مراد خود مصطفیٰ ہے. ان لوگوں کا جنازہ بھی نکل گیا جو یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک کے ماں باپ نے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ تو 40 سال پہلے ہی پردہ کر گئے تھے، تو انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، تو جب کلمہ نہیں پڑھا تو وہ مسلمان نہیں تو وہ جنت میں. او میں کیا کھلو او ڈکی او گوڑیا، تینوں مسئلے دی سمجھ ہی نہیں آئی. نبی پاک نے جب کلمہ اعلان کر دیا، بعد میں کوئی نہ پڑھے تو پھر مسئلہ اور ہے. جو اس سے پہلا زمانہ ہے اس کو کہتے ہیں زمانہ فطرت کہتے ہیں خالی زمانہ جس میں کوئی نبی اور اس کی تعلیمات موجود نہ ہوں، اس میں صرف اللہ کو ماننا کافی ہے. بتاؤ نبی پاک کی والدہ نے کبھی شرک کیا ہو؟ والد نے؟ جاؤ چیلنج ہے، میں آپ کو کرتا ہوں، مجھے ڈھونڈ کے بتا دو کسی بھی کتاب سے. کہتا یہ تو آج تک کسی کو نہیں ملا. تو میں کہا پھر تینوں عقل بھی نہیں ملی؟ اگر یہ نہیں ملا تو عقل بھی نہیں. کہتا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا ان دونوں کا ہر کفر، ہر شرک، ہر غلیظ بات سے بچنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ رب کو جاننے والے تھے. یہ اس بات کی دلیل ہے. اور اگر نہیں نہ سمجھ آتی تو میں تجھے ایک اور دلیل بھی دے دیتا ہوں. نبی پاک کی والدہ جب آخری وقت تھا تو آقا کریم علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے نا، تو آپ رونے لگ پڑے مقام ابوا پر کہ میری والدہ لگتا ہے کہ آپ مجھے یہاں چھوڑ جائیں گی. لیکن والدہ وہاں مسکرانے لگے، آنکھوں میں آنسو دیا اور مسکرانے لگے. اور پتہ کیا کہا تھا؟ فرمایا بیٹے مجھے آپ کو چھوڑ کے جانے کا دکھ ہے، پر فرمایا مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں نے جیسا پاکیزہ بیٹا جنم دیا ہے، قیامت تک نہ تیرا نام مٹ سکتا ہے نہ تیرے سکتے میرا نام مٹ سکتا ہے. یہ نبی کی والدہ نے کہا ہے. آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ ہے نبی کے ماں باپ. اور اگلی بات بھی سنو، آپ جتنے حضرات بیٹھے ہو، میں پوچھتا ہوں جو نبی کے ماں باپ کو کہتے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جا گے، بتاؤ اپنے بچوں کو حافظ کیوں بناتے ہو؟ او جی مولویاں کو سنیا جس کے بچے حافظ بن جائیں اس کے ماں باپ بخشے جاتے ہیں. میں نے کہا رک، میری بات بھی سن. اور وہ یہ ہے اگر تیرا بچہ حافظ بن جائے تو تو جنت میں جائے، جن کے بچے پر پورا قرآن نازل ہو گیا ہے. آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی چاہیے. یہ کبھی موضوع دینا حضور کے والدین تو پھر آپ کو میں ان کی شان سناؤں گا. حضور کے والدین کا مقام کیا ہے. گرامی قدر حضرات، اس واسطے یہ نبی پاک کے والد کی قسم اٹھائی جا رہی ہے اور اس پر کثیر دلائل اور بھی ہیں، لیکن میں بات کو سمیٹ رہا ہوں. مدنی چینل دیکھیں گے؟ جڑے نہیں بولے تسی کیسا ویکھو گے؟ مدنی چینل. اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے مدارس میں داخل کرواؤ گے؟ یہاں بھی 2 کلاسیں لگی ہوئی ہیں اور یہاں تیسری گلی کے اندر ہماری بہن بیٹیوں کے لیے بھی مدرسہ بنا ہوا ہے. اپنی بچیوں کو بھی وہاں داخل کروائیں. مدنی چینل بھی دیکھیں. دعوت اسلامی آپ کی تنظیم ہے اور دین کا کام کر رہی ہے اور ان کا ایک اپنا انداز ہے. ہمارا سنی جو جس انداز میں کام کر رہا ہے، بے شک وہ میدان سیاست میں کر رہا ہے، ان کا ایک اپنا انداز ہے، ان کو کرنا چاہیے. جو تبلیغ کے انداز میں کر رہا ہے دعوت اسلامی کی صورت میں، ان کو اپنے انداز سے کرنا چاہیے. لڑانے والوں کو چاہیے شرم یا کریں، ان کی اپنی سڑک ہے، ہماری اپنی سڑک ہے، جانا سارے مدینے ہی، لیکن کوئی بھی سڑک خالی نہیں ہونی چاہیے. اپنے انداز سے کام کرنا چاہیے. حضرت اختار نے جس انداز سے کام کیا وہ آپ کے سامنے ہے. اس پر میں بہت ساری باتیں کرتا، آخری نصیحت کر کے میں آپ سے اجازت. اے ویکھو میں ہاتھ بنی بیٹھا. کبھی بھی نہ نبی پاک کے گستاخ بننا، نہ نبی کے صحابہ کے، نہ نبی کی اہل بیت کے، اور نہ ولیوں کے. نبی پاک کا بھی باادب اور تمام صحابہ کے باادب، تمام اہل بیت کے باادب، تمام ولیوں کے باادب رہنا ہے. تمہاری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی بہتر ہو جائے. اب میں نے چکے جزاک اللہ، یہ میں آخر میں ضرور نصیحت کرتا ہوں. اور اس پٹڑی سے جو بھی اتر جائے، خواہ وہ پیر ہو خواہ مولوی ہو، سمجھ لو لنڈے دا ہے، کوئی نہیں.
انہوں آگ چھڑ دے تو جڈی وڈی گڈی وڈا جناب علی گدی مشین ہے یا گڈی مشین ہے یا وڈی مشین ہے، ہم تجھے نہیں جانتے، تو اپنے بزرگوں کو چھوڑ بیٹھا، خدا کا خوف کر۔ آپ نے یہ تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ دوران گفتگو میری زبان سے کوئی غلط کلمہ نکلا ہو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ میں نے چونکہ آگے حاضری پیش کرنی ہے، آپ نے تھوڑا راستہ چھوڑ دیں گے، آج پتہ چلے کہ آپ پیچھے نہیں بھاگیں گے۔